بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا تھا جلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. جامعہ فاطمۃ الزہرا کے مؤسس اور اس کے محتمم و سرپرست مناظر اسلام مبلغ اسلام حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب زید مجدہم اور اس ادارے کے لائق و فائق اساتذہ کرام حضرت علامہ سراج احمد اختر القادری صاحب، علامہ بخت منیر صاحب، علامہ امیر قادری صاحب اور محترمہ حمیدہ باجی جن کا ذکر ہوا، دیگر معلمات ادارہ اور میرے ساتھ تشریف لائے ہوئے حضرت محترم صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب اور حضرت علامہ حافظ عبداللہ نورانی صاحب. اور یہ بین الاقوامی ایک اجتماع ہو گیا ہے کیونکہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا سے بھی لوگ ذہنی اور نظریاتی اور فکری طور پر شریک ہیں، اور ایک ہمارے بزرگ ہیوسٹن امریکہ سے معرفانی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. تو یہ ایک طرح سے بین الاقوامی اجتماع ہو گیا ہے. میں چند گزارشات پیش کروں گا. سب سے پہلے میں یہاں کے ادارے کے منتظمین، معاونین اور اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنتوں، کاوشوں اور تعاون کے نتائج بہت روشن ہیں. اور جیسا کہ ابھی بتایا میں نے دیکھا کہ چودہ فاضلات میں سے، عالمات میں سے 9 ممتاز معشرف یعنی A1 گریڈ میں اور 5 ممتاز یعنی A گریڈ میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے امتحان میں کامیاب ہوئی ہیں. اور میرا خیال ہے، مجھے قطعی معلومات تو نہیں ہیں لیکن شاید ایک ادارے کے طور پر یہ پورے پاکستان میں ایک ممتاز نتیجے کا ایک ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. تو میں اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان عالمات و فاضلات کو بھی کہ جنہوں نے محنت کی اور اپنے اساتذہ
کی کاوشوں کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور ان سے صحیح معنی میں فیوز و برکات علمی کو حاصل کیا۔ یہ بھی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ حضرت سید مظفر شاہ صاحب اسی علاقے میں یا یہیں پر ایک طلباء کا بھی علوم دینیہ کا ادارہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ جی اسی بلڈنگ میں ہو گیا ہے، اور میری دعا ہے کہ اس کے نتائج بھی اتنے ہی شاندار ثابت ہوں۔ یہ شاہ صاحب کی خوش قسمتی ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے وہ اچھے ڈیووٹڈ اور ایثار پیشہ اور محنتی رفقا پر مشتمل ہے، کیونکہ آپ اس سے بھی عالی شان عمارت بنا دیں لیکن اگر اس کی پروڈکٹیوٹی، اس کے نتائج، اس کے ثمرات اتنے کامیاب نہ ہوں تو کامیابی اصل میں اعلی عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیابی اس بات کا نام ہے کہ اس میں سے اعلی رجال کار اور نسائے کار اور افراد پیدا ہوں، اور یہی حقیقی کامیابی ہے۔ اور اس ہے کہ اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جاری و ساری رکھے۔ شاہ صاحب نے جن اپنے رفقا کا ذکر کیا، میری دعا ہے کہ جو بھی ہمارے حضرات اس ادارے کی تحریک میں، اس کی تاسیس میں، اس کی تجویز میں، اس کی مشاورت میں اور معاونت میں اور مالی اعانت میں اول سے لے کر آج تک شریک رہے ہیں، جو ہمارے درمیان موجود ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے درمیان آج موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے اسے تا قیامت صدقہ جاریہ فرمائے۔ اس کے بعد میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ان عالمات و فاضلات کے لیے جن کو آج ردائے فضیلت سے نوازا گیا، میری دعا ہے کہ یہ ردائے فضیلت بھی ثابت ہو، ردائے عفت و حیا بھی ثابت ہو، ردائے تقویٰ بھی ثابت ہو، اور پھر ردائے علمی بھی ثابت ہو، اور جو ردا علامتی طور پر ان کو آج عطا کی جا رہی ہے، اس کے سائے میں اللہ تعالی امت کی نسلوں کو ایمان اور علم دولت سے مستفید۔ میں ان عالمات و فاضلات کی خدمت میں گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب کا جو انداز خطابت، جوش خطابت ہے، وہ اللہ کرے کہ اپنی جولانی پر ہمیشہ قائم دائم رہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں مزید جوش، ولولہ اور برکتیں عطا فرمائے۔ آپ نے جو دین کا علم حاصل کیا ہے، اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں، جسے آپ کا لاسٹ سرمن یا لاسٹ میسج یا آخری وصیت بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو آپ نے امت کو جاری فرمائی، تو اس میں آپ نے فرمایا تھا
پہلے پوچھا کہ الا هل بلغت الا هل بلغت الا هل بلغت، اپنی مخاطبین سے جو 1,24,000 یا حسب روایت 1,40,000 یا کم و بیش تھے لوگوں، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام ہدایت کو تم تک پہنچا دیا ہے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا کہ بلا یا رسول اللہ، اے اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام ہدایت کو ہم تک کمال و تمام پہنچا دیا ہے۔ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو 3 بار بلند کیا اور نیچے لائے کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے کہ تیرے یہ بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرے پیغام کو عالم انسانیت تک پہنچا دیا ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ اگر اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابلاغ دین کے لیے، ارشاد دین کے لیے، دعوت دین کے لیے اللہ کے بندوں کو گواہ بنا رہے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، تو پھر یہ نبوت کا فریضہ اور ڈیوٹی اتنا بڑا فریضہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول کے ابلاغ کی یہ شہادتیں ان اداروں کی صورتوں میں اور ان علماء کی صورتوں میں زمین کے چپے چپے پر نظر آنی چاہیے، کیونکہ میرے آقا و مولا عز و جل صلی اللہ علیہ میرے آقا و مولا حبیب اللہ عز و جل کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں پر فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، پر موجود ہیں اور جو امانت دین، امانت علم، امانت دعوت دین میں نے ان کو تفویض کر دی ہے، اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ ان سب تک پہنچا دیں جو آج یہاں پر موجود نہیں ہے۔ اور پھر اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ جو بندہ میسج سنتا ہے، کوئی بات سنتا ہے، جب وہ آگے کسی کو پہنچاتا ہے تو جس کو آگے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ سننے والے سے بھی زیادہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ میرے آقا و مولا کے اس فرمان کا اعجاز ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جو بعد کے مبلغین تھے انہوں نے کامل طریقے سے احادیث کی کتابوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ لہذا آپ تمام عالمات و فاضلات کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو دین کا علم آپ نے حاصل کیا ہے تو اس سند کو اپنے گھر میں آویزاں کر کے اس پر اکتفا نہ کریں بلکہ اس کا ابلاغ کریں۔ لوگوں نے کہا کہ مرد پڑھا تو فرد پڑھا اور عورت پڑھی تو نسل پڑھی، کہ اگر ایک عورت سنور جائے، قوم کی ایک بچی علم اور ایمان اور تقوی کی دولت سے آراستہ ہو جائے تو پھر جو آنے والی نسل اس کی گود میں پروان چڑھتی ہے وہ پھر دین ان کی روح میں پیوست ہو جاتا ہے، وہ دین کی امانت ان کے قلب میں جذب ہو جاتی ہے اور پھر ان کی تربیت جو ہے دینی ماحول میں پاتی ہے، نشو و نما پاتی ہے۔ لہذا یہ ذمہ داری ہے۔ دوسرا میں کہنا چاہوں گا، مجھے بتایا گیا اور نتائج ظاہر کرتے ہیں کہ عام طور پر جو ہمارے بنات کے مدارس ہیں تو وہاں پر اردو تراجم ہیں اور سوال و جواب کی کتابچے ہیں، امتحان کے حل شدہ پرچہ جات ہیں جیسے عام بورڈز وغیرہ میں ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں، تو وہ محنت کر کے
یاد کر لیتی ہیں، بچیاں امتحان پاس کر لیتی ہیں، مگر یہاں جو بچیاں ہیں مجھے تو یہاں ایسی معیاری تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ آگے معلمات اور مدرسات بن سکتی ہیں کہ جو عربی کتابوں کو ان کے اصل مآخذ سے اور اصل مصادر سے پڑھنے اور مطالعہ کرنے اور سمجھنے کی صلاحیت ان میں موجود ہے، اور اس جیسی فاضلات کی ضرورت ہے تاکہ آگے جہاں جہاں طالبات کے بنات کے مدارس قائم ہوں تو وہاں پھر یہ کامیاب مدرسہ اور معلمہ کے فرائض انجام دے سکتی ہیں۔ میں ان عالمات و فاضلات کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے خاندانوں میں اور اپنے اپنے محلوں میں دروس قرآن کی مجلسیں جاری کریں، تاکہ اور یہ خواتین میں جاری کریں، محلے میں ہفتہ وار ہو یا کم از کم 2 ہفتوں میں ہو، تو اس طرح کی مجالس آپ جاری کریں۔ عام طور پر جو ہمارے ہاں اب تک مقررین اور واعظین تیار ہوتے ہیں تو وہ جیسے بڑے بڑے واعظین کی آج کل کیسٹ ہیں اور ویڈیوز کی سی ڈیز ہیں، کتابیں ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، لیکن زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ آپ قرآن اور آپ حدیث کو سامنے رکھ کر درس دیں اور لوگوں کو دین کے مسائل بتائیں۔ ہم جس دور میں ہیں اس وقت ہمارے معاشرے میں گراس روٹ لیول تک لوگوں کو اب بنیادی جو فرق ہے وہ پتہ ہی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یا صوم کرنا، چہلم کرنا، دیگیں پکانا یا عرس کرنا یہ بنیادی فرق ہے۔ یہ بنیادی فرق نہیں ہے۔ بنیادی فرق وہ اعتقادی اور اصولی مسائل ہیں، اور یہ ان لوگوں نے ایک ٹیکنیک اختیار کی کہ ان چیزوں کو انہوں نے ہٹ کیا، ان چیزوں کو بدعت قرار دیا۔ اب ہمارے لوگوں نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، اب ہم یہی کام کریں گے، ہم صوم کریں گے۔ اب تم تو صوم کی بات کرتے ہو، اب صوم بھی کریں گے، جمعرات بھی کریں گے، 10واں بھی کریں گے، 20واں بھی کریں گے، 40واں بھی کریں گے، برسی بھی کریں گے، عرس بھی کریں گے، دیگیں پڑھائیں گے، موجیں اڑائیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں جو اصل بنیادی مسائل تھے اب وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ تو اس لیے میں عالمہ اور فاضلہ بچیوں سے کہوں گا کہ اصل مسائل کی طرف لوگوں کو متوجہ کریں۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہمارے نزدیک آداب میں سے ہے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نہیں پڑھتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے کوئی مسلکی اختلاف جو ہے وہ اس کی اساس نہیں بنتا۔ میں امریکہ میں نیو جرسی میں گیا کہ جگہ ہمارا دوستوں نے پروگرام رکھا اور مسجد دوسرے حضرات کی تھی، تو انہوں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے ہم اجازت دیتے ہیں۔ ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہمارے مفتی صاحب پاکستان سے آئے ہیں، وہاں انڈیا کے جو ہائی کلاس کے لوگ تھے، اسپیشلسٹ ڈاکٹرز تھے، آئی ٹی اسپیشلسٹ پروفیسرز، وہ اس کی انتظامیہ میں تھے۔ انہوں نے کہا جی میلاد کا آپ ٹائٹل نہیں استعمال کریں گے اور کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام نہیں پڑھیں گے۔ تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ آپ کہہ دو نہیں کریں گے، تو تاکہ ہماری بات تو ان تک پہنچے، کسی کو معلوم تو ہو کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں، کسی کو معلوم تو ہو کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ تو میں وہاں گیا،
کہا کہ جی میلاد النبی نہیں ہوگا، سیرت النبی ہوگا. تو میں نے تقریر میں کہا ان کو میلاد النبی سے اختلاف ہے، مجھے سیرت النبی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لہذا سیرت النبی کا جلسہ ہے. اب میں نے چند انگریزی جملوں میں کہا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو آپ ذرا مجھے بتا دیں کہ واٹ از سیرہ، سیرت کیا ہے. سیرہ مینز بایوگرافی. تو سیرت کے معنی تو سوانح حیات ہیں. سوانح حیات کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ایک شخص کب پیدا ہوا، اس کا بچپن کیسا تھا، اس کا لڑکپن کیسا تھا، اس کا شباب کیسا تھا، اس کا بڑھاپا کیسا تھا، زندگی کے ان تمام اسٹیجز میں اس کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، برتاؤ کیسا تھا، سلوک کیسا تھا. تو اب میں نے کہا the seerah, the biography begins from the birth. When there is no birth, there is no seerah. تو میں نے کہا سیرت تو پیدائش سے شروع ہوگی. اب کسی کی پیدائش ہی نہیں ہے تو سیرت کہاں سے آ جائے گی؟ تو اب میں نے کہا میں آپ کے حکم کے مطابق سیرت النبی بیان کرتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ابتدا سے شروع کروں یا انتہا سے. اگر میں ابتدا سے شروع کرتا ہوں تو ابتدا تو ولادت ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابتدا سے شروع کروں. تو میں نے کہا یہ میلاد ہے اور یہی حضور نے اپنا بیان کیا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں کسی نے بات ڈال دی ہے کہ میلاد شرک ہے یا بدعت ہے. میں نے کہا میلاد تو شرک و بدعت کی جڑوں کو کاٹ ڈالتا ہے. کیوں کہ وحدہ لا شریک ذات تو اس کی ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے نبی مکرم پیدا ہوئے تو اسی سے شرک کی بنیاد ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے. اسی طرح سے آگے بات تو آپ پازیٹو انداز میں بات کریں. وقت ایسا آ گیا ہے. وہ ایک صاحب کہتے تھے کہ ایک کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی ماں کی قسم، تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے والد ماجد قبلہ. تو اب آپ پہلا کلمہ استعمال کریں گے تو اس کو طیش آ جائے گا، دوسرا کلمہ استعمال کریں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے گنجائش پیدا ہوگی. تو اس لیے اللہ عز و جل نے جو دعوت دین کا اسلوب بتایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ. حکمت کیا ہے کہ حکمت کیا ہے؟ مخاطب کا علمی معیار کیا ہے؟ حکمت کیا ہے کہ مخاطب کو کس شعبے میں ہدایت کی ضرورت ہے؟ مثلا اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے کہ ای الاعمال افضل، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتها، وقت پر نماز ادا کرنا. دوسرے موقع پر دوسرا شخص آتا ہے، کون سا عمل افضل ہے؟ آپ فرماتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ. تو کیوں تھا کہ جس میں نماز کی کمی تھی اس کو نماز کی طرف متوجہ کیا، اور جس میں جذبہ جہاد کی کمی تھی اس کو جذبہ جہاد کی طرف متوجہ کیا، کیونکہ یہ تمام شعبے اسلام کے لیے ضرورت ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے. تو ایک تو حکمت کہ آپ کا جو ابلاغ کا انداز ہو تو وہ حکمت پر مبنی ہو، یہ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے. دوسرا موعظہ حسنہ. موعظہ حسنہ عمدہ نصیحت. عمدہ نصیحت کے معنی کیا ہے؟ کہ اگلے کو لگے کہ آپ اس کے ہم سے محبت ہے، آپ اس سے پیار ہے، آپ اس کو تباہی کے راستے سے بچانا چاہتے ہیں، آپ کو اس سے سمپتھی ہے. جیسے حضور نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص گڑھے میں گرا جا رہا ہے، میں اس کو کمر سے پکڑ کر بچاتا ہوں، روکتا ہوں. تو یہ ہونا چاہیے کہ نصیحت میں اپیل ہونی چاہیے، نصیحت میں دعوت ہونی چاہیے، نصیحت میں کشش ہونی چاہیے، نصیحت میں تاثیر ہونی چاہیے. مختلف ادوار کے تقاضے مختلف ہوتے ہیں.
اور یہ نہ کرو کہ ہم اس انداز سے کریں کہ جو ہمارا نہیں ہے وہ بھاگ جائے. یہ کرو کہ جو ہمارا نہیں ہے وہ بھی ہمارے قریب آئے, ہمیں سنے تو صحیح, ہمیں سمجھے تو صحیح, ہماری دلیل کو تو سنے, ہمارے موقف کو تو سنے. تو اگر ہم ان کو قریب آنے دیں گے تو اپنی بات بھی پہنچا سکیں گے. اگر ہم دور سے بھگا دیں گے تو اپنی بات بھی نہیں پہنچا سکیں گے. تو اس لیے دوسرے لوگ کھلے سمندر میں جال پھینکتے ہیں, آپ کی مچھلیوں کو شکار کرتے ہیں, اور ہم لوڈ شیڈنگ میں لگے رہتے ہیں, اور ہم کٹ سائزنگ میں لگے رہتے ہیں. تو یہ اس دور کی حکمت اور موعظہ حسنہ کی حکمت کو سمجھنا چاہیے. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, یہ آخری اسٹیج ہے کہ ڈیبیٹ کرنا ہے, ڈائلاگ کرنا ہے اور مکالمہ کرنا ہے تو کرو, لیکن احسن طریقے سے. تو میں آج کل کہتا ہوں کہ رب کائنات نے تو فرمایا کہ جدال احسن کرو. آج ہم اس دور سے ہیں کہ لوگ قتال اشد سے ابتدا کرتے ہیں. تو اس لیے یہ نہ کرو. دین کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم سمٹتے رہیں گے تو اس کے لیے ہم سب جواب دہ ہیں, آپ سب جواب دہ ہیں, اور یہ پورا معاشرہ جواب دہ ہے. اور پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں, اور اپنے دل پر ہاتھ رکھیے کہ جس طبقے نے یہ کلچر پروان چڑھایا ہو کہ ایک محفل نعت ہوگی, ایک بڑا ماہر خوشگلو نعت خواں آئے گا, اس کو آپ ایک رات میں اتنا دے دیں گے جتنا حدیث پڑھانے والے کو مہینہ بھر میں نہ ملے, اور بعض صورتوں میں سال بھر میں نہ ملے. اور حدیث ہے حدیث مصطفیٰ, حدیث ہے قول مصطفیٰ, حدیث ہے فعل مصطفیٰ, حدیث ہے احوال مصطفیٰ. تو جو سارا سال بیٹھ کے پڑھاتا ہے اس کی جب آپ کے ہاں قدر نہ ہو تو پھر وہاں نعت خواں پیدا ہوں گے یا عالم پیدا ہوں گے؟ بتاؤ مجھے. تو پھر تو آرٹسٹ پیدا ہوں گے. اب یہ میں بات کہتا ہوں تو اگلوں کو چوٹ لگتی ہے. میں کہتا ہوں لگتی ہے تو لگتی رہے. میرا کام پہنچانا ہے پیغام کو, اور میں یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ نعت ہمارا عقیدہ ہے, نعت ہماری عقیدت ہے, نعت ہمارا ایمان ہے, نعت ہمارے لیے جوہر ایمان ہے, نعت ہمارے لیے عین ایمان ہے. لیکن نعت خوان ٹریول کرتا ہے بزنس کلاس میں, اور وقت کا بڑا عالم ٹریول کرتا ہے اکانومی کلاس میں. اس طبقے میں علم فروغ پانا چاہیے, اس طبقے میں اہل علم کی گنجائش ہے. معرفانی صاحب بھی میرا یہ پیغام اور میں بھی پہنچا ہے, میں وہاں بھی پہنچاتا ہوں, یہ بیٹھے ہوئے ہیں, بتائے یہ پیغام دیتا ہوں نہیں دیتا ہے. تو یہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوئے کہ آپ محلے میں نکلیں اور محفل نعت کے لیے چندہ کریں تو آپ کو لاکھوں روپے جمع ہو جائیں, مسجد کے لیے کریں, محلے اور ادارے کے لیے کریں, مدرسے کے لیے کریں تو آپ کو چندہ نہ ملے. تو اس ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے تمام اہل ثروت, ہمارے تمام اللہ تعالیٰ ان کی ثروت میں اور اضافہ کرے. ہمارے تمام صحیح العقیدہ دولت والے, کاروبار والے, صنعت والے, اللہ ان کی دولتوں میں اور اضافہ کرے. لیکن آج ضرورت ہے کہ دین کی ترجیحات کو سمجھیں. آج ضرورت ہے کہ وہ یہ جانیں کہ آج دین کے کس شعبے کو زیادہ آپ کی ضرورت ہے. آپ کے وسائل کی ضرورت ہے, آپ کے مال کی ضرورت ہے. جاؤ شہر میں, اوروں کے 5-5 ہزار طلباء ہیں, اور آپ کی عمارتیں کتنی ہیں, آپ کے طلباء کتنے ہیں, آپ کے حالات کیا ہیں. تو وہ جو 5-5 ہزار ہیں وہ فرشتے ہیں, کھاتے ہیں نہیں کھاتے. ان کو پڑھانے والے, ان کے اساتذہ, ان کی کتابیں, ان کا لٹریچر. تو ان کا دولت مند مساجد پر پیسہ خرچ کرے, ان کا دولت مند مدارس پر پیسہ خرچ کرے, ان کا دولت مند دینی لٹریچر پر پیسہ خرچ کرے. تو اس کے نتائج اداروں کی صورت میں آئیں گے, اس کے نتائج علماء کی صورت میں آئیں گے, اس کے نتائج دینی لٹریچر کی صورت میں آئیں گے. اور اگر ہم یہ صرف نعت خوانی اور قوالیوں کی محفلیں برپا کریں گے تو پھر نتائج یہی آئیں گے. تو اس لیے میری بہت سی باتیں اچھی نہیں لگتی,
لیکن اللہ نے فرمایا کہ ولا تخشوا الناس واخشونی، کہ لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اب میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ لوگوں کے خوف کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ اللہ کے خوف کو دل میں جگہ ہو جائے تو وہی قبر میں کام آئے گا اور وہی آخرت میں کام آئے گا۔ اور ہمارے علماء ہر ممبر سے، اور ہماری یہ بچیاں ہر گھر میں جا کر دین کا پیغام دیں کہ آج دین کی ترجیحات کیا ہیں، آج دین کی پرائرٹی کیا ہیں، آج دین کو کن شعبوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے، رجال کار کی ضرورت ہے۔ پڑھاؤ نعتیں، اپنے بچوں کو پڑھاؤ محلے کے۔ کیا آپ کا محلے کا بچہ آپ کے جلسے میں نعت نہیں پڑھ سکتا؟ اور یہ مت سمجھو کہ گلے ہی کی قیمت ہے۔ اللہ عز و جل کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الذی یقرأ القرآن ویتاتہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کی زبان میں لکنت ہے، تتلاہٹ ہے، روانی نہیں ہے، لیکن اور جب پڑھتا ہے تو بڑی مشقت سے پڑھتا ہے، بڑی تکلیف سے پڑھتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ خوش آوازی سے پڑھنے والے کو اگر ایک اجر دوں گا تو لکنت سے پڑھنے والے کو دوہرا اجر عطا کروں گا۔ تو یہ مت سمجھو کہ اللہ کے حضور کی بارگاہ میں گلے تولے جائیں گے، گلے نہیں تولے جائیں گے، عقیدت تولی جائے گی اور عمل کو تولا جائے گا، تقوی کو تولا جائے گا، علم کو تولا جائے گا کہ آپ نے ترجیح کس کو دی ہے۔ اللہ اور عز و جل کے رسول مکرم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ذرا سیرت کو جمع کرو، پڑھو سیرت کو۔ اہل سنت نے سیرت پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ حضور کی حیات طیبہ میں اس طرح کی کتنی مجالس نعت تھیں اور کتنے جہاد کے میدان تھے، غزوات، جن میں میرے آقا و مولا خود شریک ہوئے۔ آپ زخمی ہوئے، آپ اسلحہ بندی کر کے میدان میں گئے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، طائف میں آپ نے پتھر کھائے، یہاں تک کہ سبل الہدی والرشاد میں لکھا ہے کہ جب آپ کا خون بہتے بہتے آپ کھڑے ہونے میں تکلیف محسوس کرتے تو آپ بیٹھ جاتے، وہاں کے بدماش اور لچے لفنگے پکڑ کر آپ کو اٹھاتے اور پھر پتھر برساتے، اور یہ 10 دن تک اور بعض روایات میں مہینے تک گھر گھر آپ تبلیغ کرتے رہے۔ تو پھر بتاؤ وہ کس کے لیے؟ وہ سیرت مصطفیٰ کس کے لیے؟ عظیمت کس کے لیے ہے؟ نعرہ بازیاں تو ہمارے لیے رہ گئی ہیں، تو باقی جس آقا جس عظیمت کی جن راہوں پر گئے اور جن کی وجہ سے اسلام کو غلبہ عطا کیا وہ اوروں کے لیے ہے۔ تو مہربانی کرو کہ آج کے عہد کے تقاضوں کو سمجھو، اس کی ضرورت کو سمجھو، اور پھر میدان عمل میں آؤ اور علماء کی پشت پہ کھڑے ہو۔ آج اگر کسی دین کے مسئلے میں آپ کو دوسرے سے مکالمہ کرنا ہے تو پھر آپ علامہ مظفر شاہ کو ڈھونڈیں گے، اور ویسے نوٹ نشاور کرنے ہیں تو کسی اور کو ڈھونڈو گے۔ یہ معیار ہے عشق مصطفیٰ کا۔ تو اس پر آپ کو غور کرنے کی اور سوچنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میری بچیوں کو میرا یہ پیغام پلے باندھ لینا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ عام واعظوں کی طرح چند اشعار یاد کیے، چند قصے یاد کیے، آپ قرآن کا درس دیں۔ آج دوسرے درس قرآن کی وجہ سے پینیٹریٹ کر رہے ہیں، نفوذ کر رہے ہیں۔ آپ حدیث پاک کا درس دیں۔ آپ کے سامنے تبیان القرآن موجود ہے، مفسر اعظم پاکستان علامہ غلام رسول سعیدی کی۔ آپ کے سامنے شرح صحیح مسلم موجود ہے، نعمت الباری موجود ہے، محدث اعظم پاکستان، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آنے والے زمانوں کے بھی محدث اعظم ہیں وہ، کہ اتنا بڑا کام کیا ہے احادیث کا۔ اور اب آپ دنیا میں کہیں بھی جائیں، آپ ہندوستان میں جائیں تو تبیان القرآن آپ کو ملے گی، اور شرح صحیح مسلم ملے گی، نعمت الباری ملے گی، امریکہ میں جائیں تو ملے گی، افریقہ میں جائیں تو ملے گی، دوسروں کے اداروں میں جائیں تو لائبریری میں ملے گی۔ کیوں؟ کیوں؟ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ،
جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا. تو اب جس میں علمی طاقت ہوگی، جس میں علمی جان ہوگی، وہ میدان عمل میں کھڑا ہوگا، وہ سامنے آئے گا. یہاں پر جب حدود اللہ پر حملہ کیا گیا پرویز مشرف صاحب نے پرویزیوں کو ساتھ ملا کر، تو پھر کون تھا سامنے؟ تو پھر آپ یہ سب بھول جاتے ہیں. اس لیے آج ہمیں ایسے نوجوان عالموں کی اور عالمات کی، فاضلات کی ضرورت ہے مختلف شعبوں میں. اور یہ بچیاں، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ آج جو آپ کو ردائے فضیلت مل رہی ہے، یہ مت سمجھیں کہ آپ عالمہ اور فاضلہ بن گئیں. ہمارا جو یہ تعلیم کا شعبہ ہے، اس میں فارغ ہونے کے مقام تک پہنچنے میں یہ قابلیت پیدا کرنی مقصود ہوتی ہے کہ یہ قرآن کو سمجھ سکیں، کسی تفسیر کی کتاب کو اٹھائیں تو اسے سمجھ سکیں، یہ حدیث کو سمجھ سکیں، کسی حدیث کی شرح کو اٹھائیں تو اسے سمجھ سکیں، فقہ کی کتاب کو اٹھائیں تو اسے سمجھ سکیں. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی طالب علمی کا دور آج سے شروع ہو رہا ہے، اور آپ کا حقیقی علم وہ ہے جو آج کے بعد آپ اپنے مطالعے سے اور مداولت سے آپ حاصل کریں گے، علم کو پختہ کریں گے. ہم اس مقام پر بھی پہنچ کر کوئی مسئلہ لکھتے ہیں یا تو اپنے علماء سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے اکابر سے مشورہ کرتے ہیں، ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو اس لیے یاد رکھنا کہ طلب علم کی معراج کو پہنچنے کا دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے کنارے تک علم کے طالب علم بنو، علم کے طلبگار بنو، علم کی جویا بنو، علم کے پیاس بنو، کہ پیاسے بنو، تشنگان علم بنو. اور کتاب اور علم کے ساتھ آپ کا تعلق زندگی بھر کا رہنا چاہیے. جہاں آپ نے تعلق توڑا تو وہاں علم کا نور اور علم کی برکات آپ سے دور ہو جائیں گی. اس لیے ہماری بچیاں جو آج عالمہ اور فاضلہ بنی ہیں، میں نے 100,000 مبارکباد پیش کرتا ہوں، لیکن ساتھ ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں اور تدریس کو اپنا شعار بنائیں. لیکن یہ کب ہوگا کہ مجھے آتے صاحبزادہ ریحان امجد نعمانی صاحب نے بتایا کہ ڈیفنس میں اوروں نے 500 گز کے بنگلے میں، ملٹی سٹوری بنگلے میں ٹوٹلی فلی ایئر کنڈیشن کر کے ادارہ بنایا ہے، جہاں MBA اور BBA اور ڈاکٹرز اور اسپیشلسٹ آتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو یہ ایک ادارہ تو شاہ صاحب کو وہاں بھی سوسائٹی میں بنا کر دے، وہاں ہونا چاہیے تاکہ وہاں کی بچیاں وہاں کے ماحول میں اور یہاں سی بچیاں جا کر پڑھیں اور بہترین ان کو ماحول دیں. ہمارا مصیبت یہ ہے، میرا بچے جب داخل ہونے آتے ہیں یا حفظ کی کلاس میں کہیں بھی، تو میں ماں باپ سے یا والد یا سرپرست آتے ہیں کہ جہاں تم 2,000 5,000 25,000 لاکھ تک فیسیں آج، تو وہاں تو آپ ڈیلی خبر لیتے ہو کہ ہوم ورک کیا دیا ہے، ٹیچر نے کیا پڑھایا، اور وہ ہفتے 2 ہفتے میں پیرنٹس کو بلاتے ہیں. یہاں چونکہ آپ کو کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، تو بس یہاں دروازے سے داخل کیا، پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں ہیں. یہاں بھی آ کر آپ کو پوچھنا چاہیے، ادارے کے سربراہ سے پوچھنا چاہیے، اس کے استاد سے پوچھنا چاہیے، اس کے ساتھ آپ کا ٹیلیفونک رابطہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ یا بچی جو آپ کے ہاں پڑھ رہے ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے، ان کی صورت حال کیا ہے، جو دینی چاہیے. جس طرح آپ یہ جدید تعلیم میں انوالو ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم میں اس میں بھی انوالو ہوں. وہ تعلیم صرف ان کی دنیا کو سنوار دے گی، اور اگر سعادت مند ہو گئے تو ان کی دنیا کی راحتوں کی زکوٰۃ آپ کو مل جائے گی. لیکن یہ علم تو آپ کو جنت میں کام آئے گا، یہ علم تو آپ کو قبر میں کام آئے گا، یہ اولاد تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، اور اس کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قبر میں آپ کو نور عطا فرمائے گا، آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا.
4 بچے دیے ہیں، 3 دیے ہیں، 5 دیے ہیں، تو ایک اللہ کے حوالے بھی تو کر دو، ایک اللہ کے دین کے نام پر بھی تو کر دو. اور جتنا دنیا پڑھنے والوں پر خرچ کرتے ہو اور توجہ دیتے ہو، دین پڑھنے والے پر اس سے زیادہ توجہ دو، تاکہ وہ بھی سمجھے کہ میری قدر ہو رہی ہے. یہ نہ سمجھے کہ مجھے بے توقیر بنا کر اور پرسونا نان گرانٹا بنا کر بس گھر سے نکال دیا. اس لیے میں سب سے اپیل کرتا ہوں، ہمارے اہل سنت و جماعت، اور میں علماء سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ میرے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اگر آپ کے نزدیک یہ حق ہے، مجھے یہ نہیں کہا کریں کہ آپ نے بہت اچھا کیا، بلکہ بہت اچھا کب ہوگا جب ہر ممبر سے حق کا پیغام پہنچے گا. اور کسی کی پرواہ نہیں کیا کریں. اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے رسول سے ڈرنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ ہم مدارس پر توجہ نہیں ہے، اگر کہ ہماری دینی تنظیم ہے تو اس کے لیے ہمارے لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو اب یہ دوسرے جو کھڑے ہیں جن کے ساتھ سپر پاور مجبور ہے مکالمہ کرنے پر، اور جن کے ساتھ ہماری حکومت مجبور ہے مکالمہ کرنے پر، آپ اخبارات پڑھتے ہیں، ان کا تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ اجلاس ہوگا شورا کا، شرائط طے کریں گے. آپ کی پوری قوم کی لیڈرشپ جمع ہوئی ہے، آپ نے پڑھا اس میں کہ انہوں نے کہا ہم بھی کچھ شرائط طے کریں گے، یہ ہمارا بھی کوئی ایجنڈا ہوگا، یہ ہمارا بھی کوئی منشور ہوگا. کہتے ہیں ہم انکنڈیشنل کریں گے. تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ جان پیدا کرو، طاقت پیدا کرو، مقام پیدا کرو. اس دنیا میں ویسے کوئی تسلیم نہیں کرتا. تو اچھا، یہ جو کہتے ہیں ہم انکنڈیشنل کریں گے، تو کوئی بڑا پیار آ گیا ان پر؟ ان کو اپنی جان کی امان چاہیے. اگر ملک کے لیے کر رہے ہیں، قوم کے لیے کر رہے ہیں، اور دین کے نام پر کر رہے ہیں، تو دین تو بغیر ایجنڈا، دین کا تو ایجنڈا ہوتا ہے، ملک کا بھی ایجنڈا ہوتا ہے، قوم کا بھی ایجنڈا ہوتا ہے. یہاں تک کہ جب مومنات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئیں، تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس آئیں، کس لیے آئیں؟ ان یبایعنک، کہ وہ آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں. تو وہ بیعت کا ایجنڈا قرآن بیان کرتا ہے، بیعت کا ایجنڈا رب کائنات بیان کرتا ہے، بیعت کا ایجنڈا رب مصطفیٰ بیان کرتا ہے کہ اللہ یشرکن باللہ. تو پہلی شرط یہ ہوگی کہ شرک نہیں کریں گی. ولا یسرقن، دوسری یہ ہے کہ چوری نہیں کریں گی. ولا یزنین، تیسری یہ ہے کہ بدکاری نہیں کریں گی. ولا یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور بہتان تراشیاں، الزام تراشیاں اور سازشیں نہیں کریں گی. اگلی کنڈیشن یہ ہے کہ ولا یقتلن اولادہن، فقر کے خوف سے اولاد کو قتل نہیں کریں گی. یہ تو نیگیٹو کنڈیشنز تھیں، what not to do، جو کام نہیں کرنے. اور ایک ہوتا ہے what to do، جو کرنا ہے، کہ ولا یعصینک فی معروف، ہر نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، نیک کام میں سے ہر ایک کی دعوت کو مانیں گی اور قبول کریں گی. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ایجنڈا مومنات کو قبول ہو تو فبایعہن، ان کی بیعت قبول کر لیجیے. آپ مجھے بتا دیں کتنے پیر ہیں جو ایجنڈا پیش کر کے بیعت لیتے ہیں؟ سچ بتاؤ، کوئی ہے ایجنڈا؟ اور جو ایجنڈا پیش کرے گا تو اس کو حیا نہیں آئے گی کہ اس کے چہرے پر بھی کوئی ایجنڈا ہے یا نہیں ہے؟ کیسے پیش کرے گا؟ کس منہ سے پیش کرے گا؟ کیسے کسی سے کہے گا کہ تم سنت پر چلو؟ کیسے کسی سے کہے گا کہ تم نماز کے پابند ہو جاؤ؟ کیسے کسی سے کہے گا کہ گھوڑے نہ دوڑاؤ، کبوتر نہ لڑاؤ،
کتے نہ لڑاؤ، تو اس کے لیے تو اسے خود بھی کچھ بننا پڑے گا نا. اس لیے تو امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت اور ارشاد کے لیے 4 کڑی شرطیں رکھی ہیں. آج یہ علماء نکلے میدان میں، یہاں سے لے کر جائیں خیبر تک اور مجھے نکال کر بتائیں کہ کتنے ہیں جو اعلی حضرت کی شرائط پر پورا اترتے ہیں. اب یہ بھی بیان کریں تو کہتے ہیں نہیں لوگ ناراض ہو جائیں گے. راضی کریں یا رب کو راضی کریں؟ لوگوں کو راضی کریں گے تو بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو راضی کرتے تھے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو. تو علماء سے کہتا ہوں کہ اب حق کو عیاں کرو، اب حق کو بیان کرو، اب حق کو ظاہر کرو، کمپرومائز نہ کرو، آل آؤٹ جاؤ. اور میں یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ آل آؤٹ جاؤ گے تو کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکے گا. جب انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خالص الاعتقاد ہو کر، سچا ہو کر، مخلص ہو کر میدان میں نکلے گا تو ظلمتوں کے بادل چھٹ جائیں گے، غیب سے فرشتے آپ کی مدد کو آئیں گے. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ نعرے لگائیں اور یہ ہو جائے. بدر نعروں سے فتح ہوا کیا؟ احد میں نعرے لگے تھے، غزوہ خندق نعروں سے فتح ہوا تھا. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نمازیں قضا ہو گئی. 4تھی نماز عشاء اول وقت مستحب وقت سے مؤخر ہو گئی. تو کبھی ایسے وقت میں آپ بھی گئے ہیں؟ اس کے لیے تیاری کی ہے؟ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہیں اللہ کی راہ میں ایذائیں دی گئیں. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا گیا. وَإِذْ جَاءُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِهِمْ، دشمن ہر طرف سے امٹ کر، اوپر کی جانب سے، نیچے کی جانب سے، دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، سب یکجا ہو کر ٹوٹ پڑے. حتی اذا زاغت الابصار، آنکھیں پتھرا گئیں. وبلغت القلوب الحناجر، اور کلیجے منہ کو آنے لگے. وتظنون باللہ الظنون، اور تمہارے دلوں میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے. ایک اور آیت میں کہ حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور اہل ایمان پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ الا ان نصر اللہ قریب، سنو اللہ کی مدد قریب ہے. تم نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے، اب باقی ہمارا کام ہے. تو ہم اپنے حصے کا کام تو نہ کریں اور نعرے لگا کے اچھل پڑیں، اس سے نہیں ملے گی. جب آپ اپنے حصے کا کام دین کے لیے، ابلاغ دین کے لیے، دعوت دین کے لیے، تنظیم دین کے لیے، تنظیم جمعیت و جماعت کے لیے کریں گے تو پھر یقین دلاتا ہوں کہ اللہ کی مدد آئے گی، غیب سے مدد آئے گی. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں پر رعب طاری کر دیتا ہے، آپ کا خوف طاری کر دیتا ہے. ایمان کی قوت بڑی قوت ہے، عشق مصطفیٰ کی قوت بڑی قوت ہے، لیکن سچا عشق ہو 2 نمبری نہ ہو. 2 نمبری سے لے کر 10 نمبری تک ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ میرا پیغام ہے، یہ میری التجا ہے، یہ میری دعوت ہے، یہ میری دعا ہے، یہ میری تمنا ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے اہل ثروت، اہل دانش، اہل نظر، اہل فکر اپنے وقت کی آواز کو، وقت کی پکار کو، وقت کے تقاضوں کو اور نوشتہ دیوار کو سنیں اور سمجھیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں، آنکھیں نہ بند کریں. فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ فرماتا ہے بات یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے بن جاتے ہیں جو سینوں میں دھڑکتے ہیں. تو اس لیے بینا ہونا چاہیے.
صاحب بصیرت ہونا چاہیے، صاحب عزم سمیم ہونا چاہیے، مشکلات کے لیے میدان عمل میں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے پھر دین کی ترجیحات کا ایجنڈا بناؤ، دین کی ترجیحات کی فہرست تیار کرو. وما علیہ الا البلاغ المبین.